وأصحابه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गुज़श्ता जुमा मैंने फ़र्ज़ नमाजों की जो फ़र्जियत है, उसकी अहमियत है और फ़र्ज़ नमाज न पढ़ने की जो सज़ाएँ हैं, इस हवाले से मुख्तसर मैंने बात की। आज जो मैंने जिन आयात की तिलावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन हदीस का, तो इसमें तहज्जुद का जिक्र है। एक मुसलमान और मोमिन उसको फ़र्ज तो पढ़ना ही चाहिए। फ़र्ज तो अल्लाह ताला के हुक्म है, उसको तो हर मुसलमान, हर मोमिन, हर आकिल और बालिग को पढ़ना चाहिए। ये किस तरह मुसलमान है कि अल्लाह नमाज का हुक्म दे और वो सुस्ती के शिकार हो, काहिली के शिकार हो, या आराम से सोया हो और नमाज ही नहीं पढ़ता हो, ये तो बहुत अजीब बात है। अगर कोई सुस्ते और काहिली को ऐसे पढ़ ये काम करते हैं तब भी ये सही नहीं है। अगर कोई नमाज की अहमियत को नहीं समझते हो या नमाज को ये समझते हैं कि गैर जरूरी चीज है, ये तो और भी बहुत खतरनाक बात है। बारह इसमें मैंने गुज़श्ता जुमा बात की कि ये कितनी खतरनाक बात है कि मुसलमान मोमिन उसको अल्लाह ने तकरीबन 80 जगह अल्लाह ने अकीमुस सलात का हुक्म किया कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और कोई 100 या 200 तकरीबन जगह है जहां पर नमाज का उमूमी अल्लाह ने तज़किरा किया। इसलिए नमाज कोई न पढ़े, नमाज का वक्त हो, एक आदमी इधर उधर बैठा हो, मसरूफियत और ढूंढ रहे हो और जगह में मसरूफ हो, नमाज नहीं पढ़ता हो, ये तो बिल्कुल खतरनाक बात है।
دنیا میں بھی ایسے آدمی کبھی خوش نہیں رہتے، آخرت میں جو سزائیں ہیں اور جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسے آدمی خوش نہیں ہوتے، سکون نہیں ہوتے، اس میں اطمینان نہیں ہوتے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، دنیا سے آگے دوڑ رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے حکم دیا ہے کہ تم تہجد پڑھو۔ تہجد کیا ہے کہ فجر کی جو اذان ہے اس سے پہلے جو وقت ہے، اس وقت میں ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھائے، بہت خوش نصیب آدمی۔ اور اس صورت مزمل میں اللہ نے یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سورۃ مزمل کے اس آغاز میں اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک ترتیل قرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور دوسرے اس کو حکم دیا کہ کپڑے میں لپیٹنے والے، یہ سونے والے، قم اللیل، رات کو اٹھو۔ اور یہ مفسرین نے اس آیاتوں کے نیچے سورۃ مزمل کے آغاز میں مختلف قسم کے اس کی شان نزول ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے اس دعوت کے راستے کو روکنے کے لیے چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے پیغمبر کو بدنام کرے۔ کس نے کہا جی ساحر اس کو کہتے ہیں، کس نے کہا اس کو جادوگر کہتے ہیں، کس نے کہا جی اس کو شاعر کہتے ہیں، کس نے کہا مجنون کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر فیصلہ ہوا کہ چل اس کی جادوگر ہی کہتے ہیں، تو اس پیغمبر کو جادوگر ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ باتوں میں بہت اثر ہے، جب کوئی بات کرتے ہیں تو بہت اثر ہوتے ہیں، تو چلو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جادوگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو بہت رنجیدہ ہو گیا، بہت خفا ہو گیا، دل سے ایک قسم افسردگی محسوس کی کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، میں ان کے لیے کیا سوچ رہا ہوں، یہ کیا کروں۔ ایک قوم کے لیے ایک خیرخواہ آدمی ہو، ان کی خواہشوں کے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، ہمیشہ اس کے لیے فکر مند ہو، اس کے لیے دعاگو ہو، اور اس پیغمبر کا ساتھ دینے کے بجائے کوئی یہ کہے یہ تو شاعر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، بدنام کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل سے خفا ہو، جب خفا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے بستر کی طرف جا رہے تھے، سو رہے تھے، اور اس طرح کے حالات میں ایک تقاضا ہے انسانی مزاج کا کہ آدمی پریشان ہو جاتے، چلو آرام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا ان پریشانیوں کے سے بچنے کے لیے، اور جو آپ کی ذمہ جو بہت عظیم جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو نبوت کے ایک بوجھ ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت اہم کام ہے۔ اس کام کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ سے تعلق بنائے، لوگوں کے باتوں میں نہ ہو۔ لوگوں کو اللہ نے منہ دیے، ہر آدمی کوئی کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے، منہ تو کسی کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو دو کان دیا ہے، سنو، آپ بولو نہیں لوگوں سے، لوگ بولتے ہیں، بولنے دو۔ اور اللہ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپیٹنے والے، یہ لیٹنے والے، یہ سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، پر رات اٹھو، پر رات اللہ کی عبادت کرو، الا قلیلا، بہت کم حصہ اگر آپ سونا چاہتے سو جاؤ۔ اور پھر اگر فرمائے نصفہ او انقص منہ قلیلا، او انقص منہ قلیلا، نصفہ، آدھی رات اللہ کی عبادت کرو، او انقص، یا اس سے اگر تھوڑا سے کم کرنا چاہتے تو چلو آدھی رات سے تھوڑا سے کم کرو۔ یا بعض مفسرین منع کرتے ہیں کہ او انقص منہ قلیلا، کہ جو رات آدھی رات سوتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سے کم کرو، مکمل آدھی رات نہ سوئے۔ او زد علیہ، اس کو پر بھی اضافہ کرو۔ اور دوسرے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، ٹہر ٹہر کے، آہستہ آہستہ، سوچ سمجھ کے
اسی قرآن تو اللہ نے ایسا نہیں بھی کیا کہ طوطے کی طرح پڑھو، یہ تو ایک آدمی جو پڑھتے ہیں ایک ایک آیات پڑھے، ٹہر ٹہر کے پڑھے، اس کے اوپر سوچے۔ فرمائے کہ ورتل قرآن ترتیلا، اور فرمائے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک مضبوط بات ڈالنے والے، سنلقی علیک قولا ثقیلا، مضبوط قول۔ وحی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو گرمی میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی، سردی میں بھی، سردی کے موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ ہو جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گور میں سر رکھ کے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ میں اسے محسوس کر رہا تھا کہ میرے گھٹنے جو ٹوٹ رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی کے اوپر سوار اور اٹھنی ایسے ہو گئی گویا کہ وہ اس کی کمر ٹوٹ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی سے نیچے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور پھر فرمایا کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ تم جب رات کو اٹھو گے تو ایک تو انسانی نفس اس کو نفسانی خواہشات اس کو رون ڈالنے کے لیے، اور دوسرے کے بہترین انداز سے استقامت اس ذریعے سے انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور پھر یہ فرمایا کہ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کی مختلف مشغولیات ہیں، آپ پیغمبر ہیں، تو تم کیا کرو؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تم اللہ کے نام لو اور اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ۔ اب ان آیات کے نیچے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کوئی داعی اسلام ہو جو دعوت کے کام کرتے، جو خیر کے کام کرتے، جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، رسالت کی طرف بلاتے، قرآن کی طرف بلاتے، کوئی نقیب ہو اس بات کی کہ میں خیر کا کام کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کرے۔ فرض تو ہر بھی پڑھتے، فرض تو پڑھنا چاہیے، پہلے میں نے ذکر کیا، لیکن ایک مسلمان مومن جو جتنی وہ اللہ کے قریب ہے، جتنی وہ اہم کام کرتے ہیں، اتنی اس کی ضروری ہے کہ اللہ سے قریبی تعلق رکھے، اور یہ تعلق اس وقت بن جاتے ہیں جو فجر سے پہلے وقت ہے، یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور یہ روایت مسلم نے بھی نقل کی اور دیگر کتابوں نے بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر روز اللہ کی طرف کی شان کے مطابق اس قریب آسمان میں تشریف لاتے ہیں۔ اس قریب آسمان میں اللہ تشریف لاتے خود بذات خود، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کے ایک تہائی حصہ یعنی آخری حصہ جو رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں تشریف لاتے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے کہ من یدعونی فاستجیب له، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألونی فاعطیہ، کوئی ہے جو مانگے، سوال کرے اللہ سے، اللہ اس کو دے، اعطیہ۔ ومن یستغفرنی فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ اس کے گناہ معاف کرے، کوئی ہے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ حل میں مستغفر، اللہ اپنی شان کے مطابق اعلان کرتے، آواز لگاتے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آواز لگاتے کہ حل میں مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ معاف کرے۔ حل میں مسترزق، کوئی ہے جو رزق مانگتا ہو، جس کو معاشی تنگی ہو، جو چاہتے کہ بینک بیلنس مل جائے، جو چاہتے گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، محلات مل جائے۔ حل میں مسترزق، کوئی ہے مانگنے والا ان کو دے دے۔ حل میں مستر، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشانی میں ہے کہ اللہ اس کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے، کوئی ہے۔ اس وقت کوئی جاگ رہا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو، خوش نصیب آدمی جو کچھ مانگتے اللہ اس کو دیتے۔
اللہ اس کو سکون دیں گے، اللہ اس کو اطمینان دیں گے، اللہ اس کو خوشی دیں گے، اس کی کوئی پریشانی اللہ اس کو دور کریں گے۔ اور جو آدمی اس وقت آرام سے سویا ہو، اور بلکہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا ہو، آرام سے سویا ہو اور نہیں اٹھتے، تو اس کی پھر زندگی میں کیسے خوشی آ جائے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت مشہور حدیث ہے یہ، اور یہ بھی بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتے ہیں رات کو، انسان جب رات کو سوتے ہیں تو یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد اذا هو نام۔ جب انسان سوتے ہیں نا تو شیطان 3 گیرے لگاتے ہیں اس کے تکیہ کے ساتھ، جہاں اس ٹیک لگا کے سوتے اس کے سر کے ساتھ 3 گیرے لگاتے ہیں، 3 گیرے، اور ہر گیرے کے اوپر ایک اس کے ایک دم ہے شیطان کو پڑتے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہ پڑھتے ہیں کہ علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ اور ایسے تبکی دیتے جس طرح بچے کو والدہ تبکی دیتی ہے اس کو سلانے کے لیے، شیطان بھی تبکی دے، سو جاؤ سو جاؤ، سوئے رہتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر یہ اٹھتے ہیں اور ذکر اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں تو انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتے ہیں۔ جب انسان اٹھتے ہیں تو کم از کم اس وقت کچھ نہ کچھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کروٹ تبدیل کرتے کچھ نہ کچھ اذکار کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، تو کچھ نہ کچھ آدمی بسم اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، کچھ نہ کچھ پڑھے۔ یا جب وضو سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کے آخری جو رکوع ہے اس کے 10 آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ قیامت کی شرماؤ نہیں، ہمیں ذلیل نہ کرو۔ اور یہ 10 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے پڑھتے ہیں، بستر میں بیٹھ آنکھوں کو ملتے تھے اور یہ 10 آیات کو پڑھتے تھے۔ اگر کس کو یاد نہ ہو کوئی کچھ اور پڑھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں فَإِذِ اسْتَيْقَظَ اور ذکر اللہ تو انحلت عقدۃ، اللہ کو یاد کرتے تو ایک گرہ کھل دیتے، شیطان ایک گرہ کھل جاتے خود بخود۔ اس کے بعد جب ایک انسان اٹھتے ہیں فتوضأ، وضو کرتے تو انحلت عقدۃ، ایک اور گرہ بھی کھل جاتے۔ اور جب اس کے بعد اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں فإن صلى تو انحلت عقدۃ، وہ تیسرے والے جو گرہ وہ بھی کھل جاتے۔ اور جب یہ تینوں گرہ کھل جائے، وہ ہے کہ آپ کسی رسی میں کس نے آپ کو باندھا ہے اور آپ کھل جائے، کتنے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان کیا ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ اصبح نشیطا طیب النفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی نشیط ہوتے، تر و تازہ، خوشحال، منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جاتے، سوچ انسان خوش رہتے، اور طیب النفس، دل میں خوشی محسوس کرتے، اور پورا دن اس سے خوشی کے ساتھ رہتے، پورا دن خیر کے ساتھ گزرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِلَّا، اگر یہ کام نہ کرے تو اصبح، و صبح کرتے خبیث النفس، کسلان، دل گندا ہو جاتے، خبیث ہو جاتے انسان، اور سس کاہل اٹھتے، آنکھیں مل رہے ہوتے، سورج نکل گیا اور بھاگے جا رہے، کیوں جی فلان کام کی جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے پھر پورا دن زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوتے۔
اگر وہ دکان میں بیٹھیں گے تو نحوست ہی نحوست ہے، کمائیں گے نہیں. وہ کسی اور کے اوپر ڈالیں گے کہ صبح پہلا گاہک پلان آ گیا جی تو پورا دن منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے. نہیں، اپنی منہ کا ذائقہ آپ کا خراب ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذکر نہیں کیا اور ایسے گئے تو پورے دن آپ کا منہ کا ذائقہ خراب ہوگا. وہ پھر پورا دن پریشان ہوگا، کچھ کمائی بھی اس کمائی میں کتنے سے برکت آ جائے. اس لیے دیکھو ہمارے جو آزادی کے دن ہے اور تاریخ ہے، بہت سارے ملک ہمارے ساتھ کہ ہم ان کے قریب قریب آزادی کے دن ہیں، لیکن ان کو دیکھے وہ کہاں پہنچ گئے. کافر ممالک ہے، کافر. لیکن اللہ کا تو ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ اس کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں چلتے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے. ایک نظام اللہ نے بنایا. تو دیکھو جاپان کی جو فیکٹری کے جو مالک اس کو ساچو بولتے ہیں. ساچو کی ایسی حیثیت ہے کہ آپ کے صدر و وزیر اعظم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیوں نہ ہو کہ جاپان کی چیز کی کتنی حیثیت ہے. آپ ابھی تک ہم سوئچ سے ہی نہیں بنا سکے اور وہ جو چیز بنائے کتنے مانگے ان کے. لیکن اس فیکٹری کی جو مالک ہوتے ہیں ساچو ایسے نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ پانی دو، خود آرام سے کرسی کے اوپر بیٹھا ہو. نہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر چھوٹی سی فیکٹری کے مالک تھوڑے سے کوئی اختیار آ جائے بس ظالم بن جاتے ہیں. نیچے لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسا غلام ہے ان کے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو گیٹ کھولے، گاڑی خود ڈرائیو کریں گے. وہ ڈرائیور نہیں ہے ان کے پاس، خود ڈرائیو کریں گے، خود گیٹ بند کریں گے، گیٹ کھولیں گے، فیکٹری میں جائیں گے، خود اپنے دفتر کو اپنے ٹیبل کو صاف کریں گے. ایسا نہیں کہ پہلے کوئی اور گیا ٹیبل صاف کیا. 8 بجے اگر فیکٹری کا ٹائم ہے تو 8 بجے سے 10-15 منٹ پہلے فیکٹری کے ملازمین اور فیکٹری کے وہ جو ساچو ہے جو مالک ہے سب جمع ہو جاتے. 10-15 منٹ واک کر رہے ہوتے، تھوڑا سی ورزش کرتے اور پھر اکٹھے اندر داخل ہو جاتے. ہمارے یہاں ساچو کس ٹائم آ رہے ہوتے؟ 12-1 بجے. ہمارے یہاں دکان 12-1 بجے کھلتے ہیں. بہت سارے دکان ایسے مارکیٹ ہے کہ زور کے بعد کھلنا شروع ہو جاتے. ابھی تو اچھا ہو کہ 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ ہوا، ورنہ رات 1-2 بجے تک 3 بجے تک آپ جاتے ہو دکانیں کھلے رہتے. کتنے سے اللہ برکت دے. چائنا کے اندر سورج کے ساتھ کاروبار ہے، گھڑی کے ساتھ نہیں ہے، سورج کے ساتھ. سورج نکلتے کاروبار شروع ہو جاتے، سورج غروب ہو جاتے کاروبار بند. یہ مسلمانوں کے لیے یہ جو نظام ہے مسلمان کے، ایک مسلمان کے لیے، لیکن کافروں نے اپنایا. دیکھو مزے کر رہے ہیں. دنیا کی جو مارکیٹ اب دیکھیں چائنیز چیز اس میں کیوں ہے اور ہمارے کیوں نہیں ہے؟ اسی کا ہمارے اندر وہ انسانی اخلاق وہ چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. بہرحال تہجد کی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار کہ جو صبح کے ٹائم صفات ذکر کیا اہل ایمان کے اور فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار صبح کے وقت استغفار کریں گے. عباد الرحمن کی صفات سورۃ فرقان میں ایک مکمل رکوع ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہے. اس میں ایک صفت یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ آپ کے رب کے سامنے رات اس حال میں گزارتے سجدے میں اور رکوع میں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام میں اور سجدے میں اور رکوع میں اور اللہ سے مانگنے میں رات گزارتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اور صحابہ کرام کی جو صفت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورۃ فتح کی بالکل آخری آیات محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہے صحابہ کرام وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم اپنے درمیان رحم دل. وہ حق کا یارا تو بریشم کے طرح نرم، رزم حق میں باتیں رہو تو فولاد ہے مومن. دشمن کے مقابلے میں سخت، اپنے درمیان شیر و شکر. اور پھر اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم اس کو رکوع میں دیکھو گے
تم سجدے میں دیکھو گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الف لام میم سجدہ میں اہل ایمان کا ذکر کیا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا، فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع کہ اللہ کے نیک بندوں کی اڑخ، اس کے پہلو وہ بستر سے دور رہتے ہیں، زیادہ سوتے نہیں، تھوڑے سوتے اٹھتے ہیں، سونے بس صرف ضرورت کے مطابق سو گئے اٹھ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا بہت کم ٹیک لگاتے، کم سوتے اور اسحار صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے، اللہ سے مانگتے۔ یہ وہی بنیادی صفات ہے جو قرآن نے ذکر کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن افسوس کہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ فرض نماز سے ہم دور ہے تو تہجد کی کیا بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں سنت ہے چھوڑتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا اس میں بہت خیر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کتنی بڑی بات ہے۔ جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، بے ہوش ہوتے تھے، یقین جانا ہمارے دل میں قدر نہیں ہے، ہم ویسے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین جانے صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کے مسجد میں گیا، تابعی ہے، کہتے میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھے، سفید گاڑی ہے، بزرگ آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قال حبیبی، اور آگے خاموش جاتے اور بے ہوش جاتے اور روتے۔ پھر کہا قال حبیبی، میرے حبیب نے فرمایا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا، کہتا آخر میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوتے کہا کہ قال حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حدیث بیان کیا۔ کہتے میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمائے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اور روتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت بلال حبشی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے نا تو اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، وہ نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اس مدینے کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے تھے، ابھی اللہ کے نبی نہیں آتے، اس سے کیا کریں گے ادھر، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اور مدینہ چھوڑ کے دمشق گیا، کئی سال ادھر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ بلال یہ کتنے بے وفائی ہے کہ تم گئے واپس آئے نہیں۔ ادھر سے رفت سفر باندھ دیا، مدینے میں پہنچے۔ سارے لوگ جانتے ہیں حضرت بلال کی کیا حیثیت، ایک غلام تھے، غلام، کوئی خاندان نہیں بیچارے، کچھ نہیں، کال شکل کے آدمی تھے، بڑے بڑے ہونٹ، لیکن اس اسلام نے اس کو ایسی عزت دی نا، عزت اس اسلام نے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ جاتے، ظہر کے نماز کے وقت صحابہ نے درخواست کی، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، سب رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، سارے کبار صحابہ موجود ہیں۔ کہا تم اذان کرو، درخواست کی اذان کرو، انہوں نے کہا نہیں اذان نہیں دوں گا، دے نہیں سکتا ہوں۔ رو رہے تھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ حضرت بلال ہم درخواست کا اذان دو، ان کی درخواست کو نہیں ٹکرا سکے، کھڑے ہو گئے اذان کے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور جب یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، نہیں مکمل سکے۔ میں اکثر طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس منہ سے اللہ یہ بات نکال رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے ہمارے جتنے مضبوط تعلق ہو اتنے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوشی دیں گے، آخرت میں بھی ہمیں خوشی دیں گے۔ دنیا میں بھی جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ شارگائی، آج شارگائی کے علاوہ علامہ اقبال نے اس کی بہت زیادہ اشعار پڑھی کہ آہ شارگاہ صبح کے ٹائم اللہ کے سامنے انسان گڑگڑائی، یہ سب چیزیں، اور انہوں نے ایک قسم اللہ کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. علامہ اقبال نے وہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان خطاب کروایا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تب عذاب پہ قید رمضان باری ہے، تم یہ کہہ دو یہی عین وفاداری ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم بھی نہیں، اور محفل انجم بھی نہیں. یہ سب اسلام کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے، اس مذہب کی وجہ سے. آج یکم مئی ہے، یوم مزدور منا رہے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات، اور ٹیلی ویژن پہ بھی، ریڈیو پہ بھی، اور بڑے بڑے فنکشن. لیکن میں جب ادھر سے نکل رہا تھا، مزدور بیچارہ اس طرح مزدوری میں لگا ہوا ہے، رکشے والے رکشہ چلا رہے، اور دکاندار بیچارے دکان میں بیٹھے ہیں، اور اسی طرح مزدور لینوں میں کھڑے ہیں، کوئی آج مزدور بھی لے جائے. لیکن آپ کی بڑی بڑی شہرت کا فائدہ کیا؟ تم اگر چاہتے ہو مزدور منانا چاہتے ہیں، اور 1886 میں شکاگو میں جن ظالموں نے امریکہ کے جس شہر میں ظلم کیا اور مزدوروں کو قتل کیا تھا، کہ جن بیچاروں سے 12 گھنٹے اور 16 گھنٹے کام دیتے تھے، اور وہ لکھ لائے کہ تھوڑے سے ہمارے اوپر رحم کرو. اس کے اوپر جو ظلم کیا، اگر ان مظلوموں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں تو بجلی کی بل کم کرو بیچاروں کے لیے، گیس کی بل کم کرو. بجلی ہے بھی نہیں، گیس ہے بھی نہیں، اور بل ایسے آ رہا ہے کہ کئی لوگ خودکشی کر رہے ہیں. چالان کے نام پہ کتنے لوگوں نے خودکشی کی، کتنے انسانوں کے خون کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں. کتنے لوگ بیچارے خودکشی کر رہے ہیں. چالان کس کے بھی چالان، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، چلو 7 لوگوں نے ہیلمٹ لیا، ابھی کہتے ہیں آپ کی اشارے نہیں ہے، آپ کے دونوں سائڈوں کی شیشے نہیں ہے، اور مختلف بہانوں سے لوگوں کو پکڑتے خون اس کی چوس رہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ جب بھی تقریر کرتے وہ کہتے ہیں میں دل کے اوپر پتھر رکھ کے تقریر کر رہا ہوں، پتھر رکھ کے اعلان کرتا ہوں، بھائی پتھر نہ رکھو، خدا کے لیے پتھر نہ رکھو، پتھر ہٹاؤ. آپ جو عیاشی کر رہے ہیں اس کو بند کرو، آپ کے وزراء کے جو خرچے اس کو بند کرو، آپ کے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے سینیٹر حضرات کے جو مزے اور چرچے ہیں، جو سب کچھ فری کیا، ججوں کے لیے آپ نے دیگر لوگ کے جو کچھ فری کیا، اس کو ختم کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے نا، کچھ نہ کرو. اپنی جو آپ کی جو بھتیجی ہے کہ بانجی ہے، کیا لگتے ہیں بھتیجے کہا کہ یہ جہاز فروخت کرو، یہ جس کے لیے آپ نے 2 انگریز پائلٹ رکھے، اس کو ڈرائیور نہیں ہے کہ کوئی 40-50 ہزار روپے اس کو دے رہے، وہ پائلٹ ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے آپ خرچی دیتے. یہ جو 11 ارب روپے کے آپ کے یہ جہاز کو فروخت کرو، یہ غریب لوگوں کو دو، غریب لوگوں کے. آپ کے سینٹ کے جو چیئرمین ہے اس کے پاس 9 ارب روپے کے ان کے پاس گاڑی ہے. ایک غریب ملک کے وزیر سینٹ کے چیئرمین کیا کر رہے؟ تو پھر بھی کس منہ سے تم یوم مزدور منا رہے؟ یوم مزدور حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے لوگوں نے اس کی تنخواہ کی بات کی، اب کی تنخواہ رکھتے. پہلے تو وہ کپڑے کے تھان اٹھا کے مدینے کے بازار کی طرف جا رہے فروخت کرنے کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو روکا، تم تو خلیفہ بن گئے، ابھی تمہیں کام نہ. اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے، پھر میں تو غریب آدمی ہوں. تو اس نے کہا ہم آپ کے لیے تنخواہ مقرر کرتے. پھر تنخواہ کی بات ہے کہ کیا تنخواہ رکھے؟ حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے فرمایا کہ سوچو نہیں، کوئی فکر نہ کرو، اس پہ کوئی غمگین ہونے کی بات نہیں ہے. مدینے کے مزدور کی جو تنخواہ ہے نا، اس کی جو آمدن ہے وہی میرے تنخواہ رکھو. لوگوں نے کہا مدینے کے مزدور تو بہت کم، معمولی تنخواہ ہے، وہ معمولی آمدن ہے. حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے فرمایا کہ میں مدینے کے مزدور کے اس معاوضے میں، اس کے آمدن میں اضافہ کروں گا، اس طرح میرے اس میں بھی اضافہ ہو جائے. پہلے مزدور، پھر میں. اب کہا میں بھی اس قوم کے مزدور. ایک دن گھر میں بیوی نے کئی دن سے کچھ نہ کچھ آٹا جمع کیا، بیت المال سے کچھ نہ کچھ جو آٹا ملتا تھا نا، تو بیوی نے سوچا کہ بچوں کو بھی حلوہ تو کھلائے، کوئی میٹھی چیز تو کھائے. تو کئی دن کے
اس نے آٹا جمع کیا اور اس سے ایک دن حلوہ تیار کیا. جب ابوبکر صدیق انہوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا کہ حلوہ کدھر سے؟ میرے تنخواہ دیتے ہیں نہیں، میرا مدد ہے نہیں کس تنخواہ میں اس سے حلوہ بن جائے. تو بیوی نے کہا کہ کئی دن سے کچھ نہ کچھ آٹا میں نے جمع کیا بچا کے یہ حلوہ بنا لیا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آٹا ہمارے گھر میں زیادہ ہے. اور ادھر بیت المال میں کہا کہ آٹا کم کرو. آج میری بیوی نے حلوہ بنایا. یہ حکومت ہے. اس سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے لوگ ڈرتے تھے. اور عمر فاروق جب سوئے ہوتے تھے نا، ایک وفد آ گیا اور پوچھا جی آپ کے خلیفہ کدھر، آپ کے بادشاہ کدھر سے؟ لوگوں نے کہا ہماری بادشاہ نہیں ہے، ہمارے خلیفہ ہوتے. اس کے محل کدھر ہے؟ ملنا چاہتے. لوگوں نے کہا اس کا کوئی محل ہے نہیں، وہ ایک فقیر آدمی ہے کی جگہ